ہم ان کی کنسیڈریشنز کرتے ہیں، جو ان کے اوپینینز ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ہم ان کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں. اب آئیڈیاز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل، ریلیجس، سوشل اور آن اکنامکس. ہمارے ہاں ایک اور بھی جو نیا ٹرینڈ آیا ہے آرٹیکل رائٹنگ میں اور انٹرویو آرٹیکل رائٹنگ میں خاص طور پر، وہ یہ کہ اب آپ انونیمس فگرز کو لے کے اپنا میسج کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، مے بی ریٹن ان اے ڈائلاگ فارم، لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ ان کے امپریشنز، ان کے آئیڈیاز، ان کے تھرو اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ آگے تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. انٹرویو آرٹیکلز is a popular part of journalism and it's still popular because of the fact کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں شاید ان کے اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ لکھ نہیں سکتے ہیں. دس از comparatively an easier form of journalism. اور جو نووسز ہیں، نئے آنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر ان کو یہ چیز جو ہے وہ کہی جاتی ہے. اب انٹرویو آرٹیکلز میں اور انٹرویوز میں تھوڑا سا فرق ہے. انٹرویو آرٹیکلز میں ہم لوگ کویسچنز جس طرح ڈائریکٹلی چھاپتے ہیں انٹرویوز میں ویسے نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرویوز یہ جو آرٹیکلز کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ سمپل گیو اے نریشن، لائک یہ کہہ دیا گیا کہ جی آن دا پولیٹیکل سینیریو یا آن لا اینڈ آرڈر سچویشن یا آن انوائرمنٹ پولیوشن یا اڈاپشن آف چلڈرن، کس طرح پہ فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے. تو بیسیکلی وہ جو فلاں صاحب ہیں انٹرویو آرٹیکلز میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان فلاں صاحب کے جو آئیڈیاز ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اسی کے نتیجے میں وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ خود چاہے آرٹیکل نہ لکھ سکتے ہوں، خود چاہے وہ انگریزی نہ بول سکتے ہوں یا مطلب اردو تو سبھی بول لیتے ہیں، لیکن ان کے وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ لوگوں تک تھرو دس میڈیم پہنچا دیے جاتے ہیں. اور اس میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس بھی ہیں جس میں کہ آپ خاص طور پر جب آپ نے کسی ایک شخص کا کسی ایک چیز پہ کامنٹ لینا ہے تو وہاں پہ انٹرویو آرٹیکلز کو یوز کیا جاتا ہے. اب یہ ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ پیچی ورک بھی کر لیا جاتا ہے، آپ شارٹ انٹرویوز بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو انٹرویو آرٹیکلز دیز آر ایکچولی ان ڈیٹیل سو دیٹ دی سبجیکٹ وچ ہیز بین پکڈ اپ از ایکچولی کورڈ فرام آل پاسبل اینگلس. اگر کچھ انہیریٹنس پہ بات ہو رہی ہے، کچھ ریلیجس آپ نے پرسپیکٹو لانا ہے یا کچھ بھی، تو یہ تھوڑا سا بکش بھی اس سینس میں بن جاتا ہے. بکش سے مراد یہ کہ آپ نے ریفرنسز تو اوبیسلی دینے ہیں. یو آر ناٹ ٹاکنگ ان دی ایئر. when you are not talking in the air, you are actually doing what? You are actually communicating the essence of the subject through that person. So that is why interview articles are popular with both kinds of journalism, the Urdu as well as the English. Though کہ ہمارے ہاں اردو جرنلزم میں یہ زیادہ نمبر میں نظر آتا ہے بجائے کہ انگلش میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، بات بھی کر چکا ہوں کہ اردو جرنلزم از بیسیکلی پاپولر فارم آف جرنلزم. ہر بندے نے پڑھنا ہے، اور وہاں پہ جب یہ بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے بھی شوقین ہوتے ہیں کہ ان کا انٹرویو اس طرح چاہے نہ لگے جس طرح کے کویسچن فارمیٹ میں ہوتا ہے کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ فلاں تھنگ، بلکہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم نے فلاں صاحب سے یہ بات کی، انہوں نے یہ کہا، اس طرح کر کے وہ بات چلا لی جاتی ہے. وہ ان فلاں صاحب کی تصویر بھی لگ جاتی ہے، وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں. وہ اس سینس میں یہ اردو جرنلزم میں زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، جبکہ انگلش میں یہ کم ہے. اس کا جو ایڈوانٹیج ہمیں نیوز پیپرز میں اوبویسلی نظر آتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر پرومیننس آ جاتی ہے، لوگ اوبویسلی بیکم پارٹ آف دیٹ پرٹیکولر فینومینن، دیٹ پرٹیکولر ٹاک. اور موسٹلی جو ہمارے ہاں کچھ پبلک فگرز ہوتی ہیں اور جو پبلک فگرز بننا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں خاص سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آرٹیکل کے اندر کسی کا کامنٹ ڈالنا وہ کوئی اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا یا پسند نہیں کیا جاتا. دو کہ ایڈیٹرز اس طرف خیال کرتے ہیں کہ لمبے انٹرویوز نہ چھپیں، وہ obliging جاب لگتی ہے. جبکہ اس کے علاوہ کیا ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ
کہ اس طرح کسی سبجیکٹ پہ بات کر لی جائے تو وہ لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے اور لوگ آبویسلی اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ایک اچھا ٹرینڈ بھی ہے اور یہ چل بھی رہا ہے اور اس کو پاپولیرٹی بھی مل رہی ہے۔ اس سے ایک جو بڑا فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جو لوگوں کے کانسیپٹس ہیں، جو لوگوں کے آئیڈیاز ہیں، وہ ہمیں زیادہ سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ فار انسٹنس کہ ویمن امپاورمنٹ ایک سبجیکٹ شروع ہوا، بہت زیادہ بات ہوئی، لیجسلیشن بھی کی گئی، اور اس کے علاوہ اخبارات میں جو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں جابس کی، ان میں بھی ایکول اپرچونٹی اور اس قسم کی باتیں کی گئیں، لیکن سبجیکٹ ابھی تک وہیں پہ ہے۔ اگر ڈسپائٹ آل دا لبرٹیز، what we should say that rights given to women in the West، اگر وہاں پہ بھی ویمن امپاورمنٹ کی آج بھی بات ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ایسا کانسیپٹ تھا جو کہ خاصا پاپولر رہا۔ پھر اسلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انٹرویو آرٹیکلس میں چھاپی جاتی ہیں۔ دین پھر پالیٹکس، اب آبویسلی پولیٹیکل فگرز جو ہیں آپ کے، ان کے انٹرویوز بھی سنتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر میں بھی اگر یہ بات کر لی جائے کہ جی واٹ از دا ٹرو فارم آف ڈیموکریسی، یا ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا آپس میں لائزوں ہونا چاہیے، یا اس قسم کے جو ایشوز ہیں، یا جو ڈیموکریسی کی ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کی جو امپلیکیشنز ہیں آن دا سوسائٹی، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، تو پھر آپ ایک شخص سے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک اور ہمیں فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ انٹرویو آرٹیکلز میں آپ اپنا تھوڑا سا ویو پوائنٹ ڈال لیتے ہیں، آپ کوشچن اس اینگل سے کر لیتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی ایسا خیال نہیں کیا جاتا لیکن پھر بھی یہ سوچا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ ریورٹ جو ہے وہ کسی اور طرح کر لیتے ہیں۔ سو انٹرویو آرٹیکلز جو ہیں وہ ملٹی فیریس نیچر کے جو کامنٹس کہہ لیجئے، یا آپ ان کو پروپیگیشن آف آئیڈیاز کہہ لیجئے، یا ڈیلنگ ود دی ڈفرنٹ کانسیپٹس کہہ لیجئے، یہ ہمارے ہاں چل رہے ہیں اور پریٹی پاپولرلی، اسپیشلی ود اردو جرنلس۔ سیکنڈ ٹائپ از یوٹیلیٹی آرٹیکلس، ایڈوائز کرتے ہیں آپ لوگوں کو، ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کس طرح بہتر کرنا چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو کس طرح مزید شائن اپ کر سکتے ہیں۔ ڈیفینٹ ڈائریکشنز دی جاتی ہیں یوٹیلیٹی آرٹیکلس میں کہ آپ اس طرح کیجئے، اور ریڈرز اس سے ہیلپ لیتے ہیں، اور آبویسلی تمام انسان جو ہیں وہ عقل مند ہونا چاہتے ہیں، زیادہ صحت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو موٹاپا اس صحت میں آتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امیر لازمی ہونا چاہتے ہیں۔ ویسٹ میں یہ جو ایڈوائس آرٹیکلز ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں اس جرنلزم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے گائیڈ یو کہ آپ انویسٹمنٹ کہاں پہ کریں، کون سے جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں، یا کون سا بزنس جو ہے کون سا بہتر چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے وہ یہ بات انگلش جرنلزم میں کسی حد تک ہے، اردو میں نہیں آئی کہ آپ انویسٹمنٹس کہاں پہ کیجئے۔ لوگ خود ہی کر لیتے ہیں، اور یا پھر جو اپنے چاچے مامے بابے ہوتے ہیں ان سے ایڈوائس لے لیتے ہیں۔ اخبارات میں اس چیز کو ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا گیا، لیکن جب ہم دوسرے سبجیکٹس پہ آتے ہیں تو جو ہیلتھ ہے وہ پہلے اگر کچھ عرصہ آپ چلے جائیں، کوئی 10-15 سال میں، تو اس ٹائم پہ یہ اردو جرنلزم میں بھی اتنی زیادہ نہیں کنسیڈر کی جاتی تھی، دو کہ جو انگلش جرنلزم ہے اس کا ریڈر پہلے ہی زیادہ کانشیس ہوتا ہے، لیکن اب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ شاید اس میں کچھ سوشل امپلیکیشنز بھی تھیں۔ ہمارے ہاں جیسے ٹیبوز ہیں کہ ہم نے اس چیز پہ بات نہیں کرنی، ہیلتھ کے اوپر فلاں فلاں ایشوز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرنی، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، اور وہ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ اردو جرنلزم میں بھی ہیں۔ اس میں کویسچن آنسرز، جس طرح کہ ہم آپ سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو کویسچن آنسر کالمز ہیں وہ ایک سیپریٹ ہے، لیکن یہاں پہ ایک سبجیکٹ پک کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے اوپر لکھ لیتا ہے کہ اس میں علامات یہ ہوتی ہیں، ان کا ڈائگنوسس اس طرح کرنا چاہیے، اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح کروانی چاہیے، یہ فیکٹرز مد نظر رکھ لینے چاہیے۔ تو یہ اب اردو جرنلزم میں بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے ایشوز انگلش میں پہلے ہی ڈسکس کیے جا رہے تھے، پھر لوگوں کو ایڈوائز کرنا کہ جی آپ کو اس طرح چیزیں کرنی چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، ڈرائیو ایسے کریں، اور روڈ ایکسیڈنٹ سے یوں بچیں،
کسی وقت میں گاڑیوں